السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے جزء اول کا سبق نمبر 12 ہے، جو باہمی گفتگو اور بات چیت پر مشتمل ہے، اور تمارین میں کچھ مثالیں دے کر انتا اور انتی، کا اور کی، الذی اور التی کا فرق بیت اور واضح کیا گیا ہے کہ انتا کا اور الذی واحد مذکر کے لیے ہیں، اور انتی کی اور التی واحد مؤنث کے لیے ہیں۔ انتا انتی کا معنی تو، کی کا معنی تیرا، تیری، تیرے۔ موقع محل دیکھ کر کہیں تیرا، کہیں تیری اور کہیں تیرے ترجمہ ہوگا۔ اور التی کا معنی ہے وہ جو کہ، اس کو آپ ترجمے سے اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ تو آئیے اب اس سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ کیف حالک یا بنتو، اے بیٹی تیری حالت کیسی ہے۔ اس یا کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور جس کے اوپر یہ یا داخل ہو، جیسے یہاں پر بنتن کے اوپر داخل ہے، تو اس لفظ کو منادا کہیں گے۔ منادا کا معنی جس کو پکارا جائے۔ اور اگر منادا مرکب اضافی نہ ہو بلکہ مفرد ہو، مفرد سے مراد مرکب اضافی کے مقابلے میں، ایک تو مفرد جمع کے مقابلے میں آتا ہے، اور ایک مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرکب اضافی نہ ہو۔ تو اگر حرف ندا کے بعد کوئی مرکب اضافی نہ ہو تو اس صورت کے اندر اس منادا کے اوپر صرف ایک پیش پڑیں گے، جیسے یہاں پر بنتوں کے تا کے اوپر صرف ایک پیش ہے۔ لیکن اگر مرکب اضافی والا کوئی لفظ ہو تو اس صورت کے اندر مضاف کے اوپر زبر پر آ جائے گا۔ مثلا مرکب اضافی والی نام عبداللہ، اگر اس کے اوپر آپ یا داخل کریں گے تو پڑھیں گے یا عبداللہ۔ عبد الرحمن، اس پر یا داخل کریں گے تو یا عبد الرحمن۔ ایسے ہی رسول اللہ، اللہ کا رسول، یہ مرکب اضافی ہے، اگر اس کے اوپر آپ یا داخل کریں گے تو آپ پڑھیں گے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ غلط ہے، یا نہ ہو تو رسول اللہ کہیں گے، لیکن یا داخل کریں گے تو یا رسول اللہ۔ خیر، تو مرکب اضافی اگر منادہ بنتا ہو، یعنی مرکب اضافی والے لفظ پر اگر یا داخل ہو تو اس مرکب اضافی میں مضاف کے اوپر زبر پڑیں گے، اور مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے۔ کیف حالک یا بنتو، اے لڑکی تیری حالت کیسی ہے۔ انا بخیر والحمد للہ، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ من این انتی، تو کہاں سے ہے، کہاں سے مراد کہاں کی ہے، تو کہاں کی ہے۔ انا من سوریہ، میں سوریہ کی ہوں۔ مسمو کی، تیرا نام کیا ہے۔ اسمی آمنتو، میرا نام آمنہ ہے۔ این ابو کی، تیرا باپ کہاں ہے۔ ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویۃ، میرا باپ یہاں مدینہ منورہ میں ہے، وہ ہائی اسکول میں انسپیکٹر ہیں۔ مدرسۃ ثانویۃ، اس کا معنی ہوتا ہے ہائی اسکول، سیکنڈری اسکول۔ اور مدرسۃ ابتدائیۃ، اس کا معنی ہے پرائمری اسکول۔ اور مدرسۃ متوسطۃ، میڈیم اسکول۔ اور مفتشن کا معنی انسپیکٹر، کنٹرولر، جانچ پڑتال کرنے والا، معائنہ کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اسی سے مفتش التذاکر، ٹکٹ چیکر کو کہا جاتا ہے، جو ٹکٹوں کو چیک کرتا ہے۔ ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویۃ،
وہ ہائی اسکول میں انسپیکٹر ہیں۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور تیری ماں کہاں ہیں؟ ہِیَ أَيْضًا هُنَا ہِیَ طَبِيبَةٌ فِي مُسْتَشْفَى الْوِلَادَةِ، وہ بھی یہاں ہیں، وہ ڈلیوری ہاسپٹل میں ڈاکٹرنی ہیں۔ مستشفیٰ کا معنی ہاسپٹل، اور اس کے ساتھ جب ولادت کا لفظ لگ جائے گا مستشفى الولادت، تو ڈلیوری ہاسپٹل یعنی جہاں پر عورتوں کی ڈلیوری ہوتی ہے، عورتیں جہاں پر بچے جنتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مستشفى الولادہ۔ ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ نوجوان عورت وہ جو کہ تیرے ساتھ ہیں کون ہیں؟ اہی اختک، کیا وہ تیری بہن ہے؟ لا ہی بنت عمی، نہیں وہ میرے چچا کی لڑکی ہیں۔ بنت مضاف ہیں اور امی جو ہے یہ لفظ ام مضاف اور یا مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کے مرکب اضافی ہو کر کے پھر بنتن کا مضاف الیہ بنے گا۔ لا ہی بنت عمی، نہیں وہ میرے چچا کی لڑکی ہیں۔ چچا کی لڑکی یعنی چچا زاد بہن۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمۃ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ ازمیلۃ کی ہی، کیا وہ تیری سہیلی ہے یا تیری ساتھن ہے؟ لا انا فی المدرسۃ المتوسطۃ وہی فی المدرسۃ الثانویۃ، نہیں میں میڈیم اسکول میں ہوں اور وہ ہائی اسکول میں ہے۔ الک اختن، کیا تیری بہن ہے؟ لا مالی اختن، نہیں میری بہن نہیں ہے۔ الک اخن، کیا تیرا بھائی ہے؟ نعم لی اخ کبیر وہو طالب بالجامعۃ، ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے۔ ومن ھذا الطفل الذی معک، اور یہ بچہ جو کہ تیرے ساتھ ہیں کون ہے؟ ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ یہاں پر بھی ابن مضاف اور اخی مضاف مضاف الیہ مل کر کے پھر ابن کا مضاف الیہ بنے گا۔ ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے یعنی وہ میرا بھتیجا ہے۔ مسموہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے۔ افی البیت امک الآن، کیا ابھی تیری ماں گھر میں ہے؟ لا ذہبت الی المستشفى، نہیں وہ ہاسپٹل کی طرف گئی۔ تمارین مشق، اقرا واکتب، پڑھ اور لکھ۔ کیف حالک یا ابی، اے میرے باپ آپ کی حالت کیسی ہے؟ یہاں پر حالک بولیں گے کیونکہ باپ سے مخاطب ہیں اور باپ مذکر ہے اس لیے کا بولیں گے۔ کیف حالک یا ابی، اے میرے ابا جان آپ کی حالت کیسی ہے، تیری حالت کیسی ہے؟ کیف حالک یا امی، یہاں پر ک کی بجائے کے بولیں گے، مؤنث کے لیے کے، کاف کے نیچے زیر۔ کیف حالک یا امی، اے میری ماں تیری حالت کیسی ہے؟ این ابنک یا زینب، یہاں پر بھی کے بولیں گے کیونکہ زینب سے مخاطب ہے۔ اے زینب تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ذہب الی المسجد، وہ مسجد کی طرف گیا، یہ ذہب مذکر ہے۔ این بنتک یا آمنۃ، اے آمنہ تیری لڑکی کہاں ہے؟ ذہبت الی المدرسۃ، وہ مدرسے کی طرف گئی۔ یہاں ذہبت مؤنث آیا اس لیے کہ لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ گئی۔ لمن ھذی الساعۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ یہاں من کا معنی ہوگا کس، جیسے کہ اس سے اگلے سبق کے اندر میں کہہ چکا ہوں کہ من جو ہوتا ہے اس کا معنی کون بھی ہوتا ہے اور کس بھی ہوتا ہے۔ حرف جر کے بعد آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس،
اور مضاف الیہ بنتا ہو تب بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس. تو یہاں پر من کا معنی کس کریں گے. لمن کس کا یا کس کی جو بیٹھی. لمن ہادی ساعت الجمیلۃ یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. اہیا لکی یا فاطمۃ اے فاطمہ کیا وہ تیری ہے. نعم ہی علی ہاں وہ میری ہے. اقلم کہادا یا محمد اے محمد کیا یہ تیرا قلم ہے. لا ہادا قلمک انت نہیں یہ تیرا قلم ہے. اگر یہاں پر آپ انت نکال بھی دیں تب بھی ترجمہ وہی ہوگا، لیکن یہاں پر انت کو برا دیا گیا. کبھی کبھی ضمائر منفصلہ کو برا دیا جاتا ہے لیکن یہاں کو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے یا قلم کا معنی ہی تیرا قلم، لیکن پھر بھی آگے انت برا دیا. تو اگر آپ انت یہاں پر نکال بھی دے تب بھی ترجمہ یہی ہوگا لا ہادا قلمک انت نہیں یہ تیرا قلم ہے. تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر وہ خوبصورت گاڑی جو کہ ابھی مدرسے سے نکلی پرنسپل کی ہیں. مہندس انت یا سیدی اے میرے آقا کیا آپ انجینئر ہیں. کیا تو انجینئر ہیں. لا انا طبیب نہیں میں ڈاکٹر ہوں. طبیبۃ انتی یہاں پر انتی آیا اس لیے کہ مؤنث کے بارے میں پوچھ رہا ہے. طبیب انتی مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے. طبیب انتی یا سیدتی اے میری آقانی کیا تو ڈاکٹر نہیں ہے. لا انا مدرسۃ نہیں میں استانی ہوں. اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیہ ثم قرأها مرة أخرى بعد تغییر المنادى كما هو موضح في المثال آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو پڑھ پھر دوسری مرتبہ اس کو پڑھ منادا کو بدلنے کے بعد جیسا کہ وہ مثال سے واضح ہے. این قلمک یا ابی اے میرے باپ اے میرے ابا جان تیرا قلم کہاں ہے یا آپ کا قلم کہاں ہے. این قلمک یا امی اے میری ماں تیرا قلم کہاں ہے یا آپ کا قلم کہاں ہے. تو قلمک این قلمک یا ابی یہ مذکر کی مثال ہے. این قلمک یا امی یہ مؤنث کی مثال ہے. یعنی یہاں قلمک میں کا آیا اور یہاں قلمک میں کی آیا. بس اسی طرح اس مثال کو سامنے رکھ کر نیچے کی جملوں کو بھی بدلنا ہے. آئندک قلم یا محمد اے محمد کیا تیرے پاس قلم ہے. تو یہاں پر آئے گا آئندک قلم یا آمنۃ یا آمنہ کیا تیرے پاس قلم ہے. این بیتک یا سیدی اے میرے آقا آپ کا گھر کہاں ہے. این بیتک یا سیدتی اے میری آقانی آپ کا گھر کہاں ہے یا تیرا گھر کہاں ہے. لک ھذا الدفتر یا علی کیا یہ کاپی تیری ہے اے علی. لکی ھذا الدفتر یا فاطمۃ اے فاطمہ کیا یہ تیری کاپی ہے. من این انت یا اخی اے میرے بھائی تو کہاں کا ہے. اب یہاں پر انت ہے تو آگے آئے گا انتی. من این انتی یا اختی اے میری بہن تو کہاں کی ہے. این ابوک یا خالد اے خالد تیرا باپ کہاں ہے. این ابوکی یا خدیجۃ اے خدیجہ تیرا باپ کہاں ہے. اب ان کو ابو نہیں رہنے دیں گے، یہاں صرف بدلنا ہے کا کو کے بنانا ہے. این ابوک یا خدیجۃ اے خدیجہ تیرا باپ کہاں ہے. اب مریض انت یا خالی اے میرے ماموں کیا آپ بیمار ہیں یا کیا تو بیمار ہے. اب یہاں پر یہ مریض مذکر ہے تو یہاں پر آپ بولیں گے مریضۃ اور یہ انت کو بنا دیں گے انتی. اب مریضۃ انتی یا خالتی اے میری خالہ کیا تو بیمار ہے. این بنتک یا امی اے میرے چچا تیری بیٹی کہاں ہے. این بنتکی یا امتی اے میری پھوپھی تیری بیٹی کہاں ہے. الکاخ یا حامد اے حامد کیا تیرا بھائی ہے.
اللہ کی اخن یا سعاد، اے سعاد کیا تیرا بھائی ہے؟ ماذا عندک یا اخی، اے میرے بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ ماذا عندک یا اختی، اے میری بہن تیرے پاس کیا ہے؟ السلام علیک یا ابی، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکی، علیکہ کو بنا دیں گے علیکی۔ السلام علیکی یا امی، اے میری ماں آپ پر سلامتی ہو۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں فاعل کو مؤنث بنا، یعنی رائٹ سائڈ میں جو مذکر ہے اسی کو لیفٹ سائڈ میں مؤنث بنانا ہے۔ خرج محمد من البیت، یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ محمد گھر سے نکلا، اسی کو مؤنث بنا دیا گیا خرجت آمینۃ من البیت، خرج کو خرجت بنا دیا اور محمد مذکر ہے تو اس کی جگہ پر یہاں پر آمینۃ مؤنث لے آئے، اور من البیت تو جیسا ویسا ہی لگا دیں گے۔ خرجت آمینۃ من البیت، آمینہ گھر سے نکلی۔ اب اسی طرح نیچے کی مثالوں کو بنانا ہے۔ ذهب المدرس الى الفصل، استاد درس گاہ کی طرف گیا، تو ذهب کو بنا دیں گے ذهبت اور المدرس کو کر دیں گے المدرسۃ، اور الى الفصل کو جوں کا تو رہنے دیں گے۔ ذهب المدرس الى الفصل، اس کا ہو جائے گا مؤنث ذهبت المدرسۃ الى الفصل، استانی درس گاہ کی طرف گئی۔ ذهب ابی الى المستشفى، میرا باپ ہاسپٹل کی طرف گیا، اس کا مؤنث آئے گا ذهبت امی الى المستشفى، میری ماں ہاسپٹل کی طرف گئی۔ جلست طالب فی الفصل، طالب علم درس گاہ میں بیٹھا۔ جلست الطالبۃ فی الفصل، طالبہ درس گاہ میں بیٹھی۔ خرج اخی من البیت، میرا بھائی گھر سے نکلا۔ خرجت اختی من البیت، میری بہن گھر سے نکلی۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ، تأمل کا معنی سوچ، ما یلی کا معنی وہ چیز جو نیچے ہے، یعنی نیچے کا سوچ۔ جلست اور الطالبۃ، یہاں پر تا کے اوپر سکون ہے، اور چونکہ ساکن کو آگے ملانا ہے اس لیے ساکن حرف کو ما بعد کے ساتھ تو ملا نہیں سکتے، اس لیے اس سے پہلے اس لیے اس کو یہاں پر زیر دینا پڑے گا۔ تو یہ جلست میں تا جو ساکن ہے اسی تا کو ملانے کی صورت کے اندر تا کے نیچے زیر دے دی گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی جگہ پر ساکن حرف کے بعد کوئی ساکن حرف آئے یا مشدد، جو حقیقت میں پہلا ساکن ہی ہوتا ہے، تو اگر دو ساکن جمع ہو جائے جب اس کو ملا نہ ہو تو پہلے ساکن کو زیر دے کر ملا دیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ پر زیر نہیں دیا جاتا۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ بعض جگہ پر پیش بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، آگے کے اسباق کے اندر آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ تو جہاں کہیں بھی دو ساکن جمع ہو تو بعض جگہ پر اس کو زیر دیا جاتا ہے، بعض جگہ پر اس کو پیش دیا جاتا ہے پہلے حرف کو، پہلے ساکن کو، یہاں پر زیر دیں گے۔ تو جلست اور الطالبۃ اس کو ملا دیا، جلست الطالبۃ، طالبہ بیٹھ گئی۔ اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پر۔ من الفتى الذي خرج من بيتك الآن، وہ نوجوان جو کہ ابھی تیرے گھر سے نکلا کون ہے؟ ہوا ابن امی، وہ میرے چچا کا لڑکا ہے، یعنی میرا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ مذکر کی مثال ہے۔ من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن یا محمد، وہ نوجوان عورت جو کہ ابھی تیرے گھر سے نکلی کون ہے؟ یا محمد، اے محمد۔ یا بنت خالتی، وہ میری خالہ کی لڑکی ہے، یعنی میری خالہ زاد بہن ہے۔ یہ مؤنث کی مثال ہے۔ اوپر فتح تھا تو نیچے فتاتن مؤنث، اوپر الذی تھا نیچے اللتی مؤنث، اوپر خرج تھا نیچے خرجت مؤنث۔ لمن المفتاح الذی علی المکتب، وہ چابی جو کہ میز پر ہے وہ کس کی ہے؟ هو للمدرس،
وہ استاد کے لیے ہیں۔ لمن الساعۃ التی علی السریر، وہ گھڑی جو کہ چارپائی پر ہیں کس کی ہیں؟ ہی لزوج اختی، وہ میری بہن کے شوہر کے لیے ہیں، یعنی میری بہنوئی کے لیے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے المفتاح مذکر ہے تو الساعۃ مؤنث، اور الذی مذکر اس لیے لائے کہ مفتاح ان کے ساتھ اس کو لگایا، اور نیچے التی اس لیے آیا کہ الساعۃ مؤنث ہے۔ ایسے یہاں پر ہوا مذکر ہیں جو مفتاح ان کی طرف لوٹتا ہے، اور ہیا مؤنث ہے جو الساعۃ کی طرف لوٹتی ہیں، یہ ضمیر۔ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراق، آنے والے جملوں کو پورا کر مناسب اسم موصول کو رکھ کر، الذی اور التی میں سے کوئی ایک مناسب اسم موصول کو رکھ کر، فی الفراغ خالی جگہوں میں۔ الکتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے یہاں پر الذی آئے گا۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، وہ کتاب جو کہ میز پر ہیں وہ استاد کی ہے۔ القلم چونکہ مذکر ہیں اس لیے الذی آئے گا۔ القلم الذی فی حقیبتی مکسور، وہ قلم جو کہ میری بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ السیارہ مؤنث ہے اس لیے التی آئے گا۔ السیارۃ التی خرجت من المستشفی الآن للطبیب الجدید، وہ گاڑی جو کہ ابھی ہاسپٹل سے نکلی نئی ڈاکٹر کی ہے۔ الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض، وہ کتا جو کہ باغ میں ہے بیمار ہیں۔ الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، وہ نوجوان جو کہ ابھی مسجد سے نکلا وہ مؤذن کا بیٹا ہے۔ تلک البتۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہیں کسان کی لڑکی کی ہیں۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ نیا گھر جو کہ اس راستے میں ہے وزیر کا ہے۔ الدرس الذی بعد ھذا الدرس سہل جدا، وہ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہیں بہت آسان ہے۔ من الفتاة التی جلست امام المدرسۃ ہی طالب من مالیزیا، وہ نوجوان عورت جو کہ استانی کے سامنے بیٹھی کون ہے؟ وہ ملیشیا کی طالبہ ہے۔ لک تلک الحقیبۃ التی تحت المکتب یا خالد، اے خالد وہ بیگ جو کہ میز کے نیچے ہیں کیا تیری ہیں؟ لا ہی لصدیقی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کی ہیں۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ العم اس کا معنی ہے اخو الاب، یعنی باپ کا بھائی جس کو ہم چچا کہیں گے۔ العمۃ اس کا معنی ہے اخت الاب، یعنی باپ کی بہن جس کو پھوپھی کہا جاتا ہے۔ الخال اس کا معنی ہے اخو الام، یعنی ماں کا بھائی یعنی ماموں۔ الخالۃ اس کا معنی ہے اخت الام، یعنی ماں کی بہن یعنی خالہ۔ تو العم چچا، العمۃ پھوپھی، الخال ماموں، الخالۃ خالہ۔ سیدی میرے آقا، سیدتی یہ مؤنث ہے میری آقانی۔ مستشفی الولادتی ڈیلیوری ہاسپٹل۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 12۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔